الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین وقال تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ان چند آیات کے متعلق کہ جس سے ملحدین بلکہ ہمارا روشن خیال طبقہ اور بعض مسلمان کہلانے والے لوگ وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یعنی نجات کے لیے یہودی یا نصرانی ہونا یہ بھی کافی ہے۔ اگر یہودی اور نصرانی اپنی کتابوں پر عمل کریں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے، آسمانی مذہب کے ماننے والے، وہ اپنے کتاب پر عمل کرے تو وہ نجات پا جائیں گے۔ تو گویا وہ تمام مذاہب کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بہت بڑا کمال قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولویوں نے یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، حالانکہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہودی رہ کر، عیسائی رہ کر اور دوسرے مذاہب والے جو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق اگر دین پر عمل کریں تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ یہودی یہ مشرک بھی ہیں، انبیاء کرام کے قاتل بھی ہیں، انبیاء کرام کی توہین کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ تورات میں انبیاء کرام کی طرف کیا کیا منسوب کیا گیا ہے، اور قرآن کریم نے انبیاء کے قتل کے بارے میں بھی ان کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے اور ان کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے ان کو صراحتاً الفاظ میں کافر کہا ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کو۔ اسی طرح نصارہ کے ہاں عقیدہ تثلیث ہے، یعنی کہ تین کے مجموعے کو ایک قرار دیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی کفریات کے بیان نہیں ہے، صرف اس بات پہ ہم نے توجہ مرکوز رکھنی ہے کہ آیا جنت میں جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے جو روشن خیال لوگوں کا ہے اور ملحدین بھی اس بات کو اٹھاتے ہیں، مگر اس میں ملحدین ہی نہیں بلکہ ہمارے بعض خود کو مسلمان کہلانے والے وہ بھی اس شبے کا شکار ہے، بلکہ بعض دفعہ علماء حضرات بھی اس شبے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر وہ صحیح معنی میں عمل کرے تو وہ نجات کیوں نہیں پا سکتے، یا ایسے عیسائی کیوں نجات نہیں پا سکتے۔ تو پہلی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، والنصارى، اور اسی طرح نصارہ اور سابئین کا کوئی مذہب معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ عموماً بے دین سے کیا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ستارہ پرست لوگ ہیں، بہرحال جو بھی ہے، لیکن ان کی تفاصیل معلوم نہیں ہے، لیکن مگر یہ ہے کہ یہ مشرکین اور کفار ہی کی ایک جماعت تھی۔ والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے، ان لوگوں میں سے یہودی، نصارہ، صابئین، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھے، نمبر 1، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھے، اور وعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی مستقبل کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور ماضی کا بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ تو سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ اب سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 69 یعنی 71، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں پر بھی تقریباً اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے، یہودی یا نصارہ یا صابئین، اگر یہ حضرات یہ تین کام کر لیں، ایمان باللہ،
آخرت پر ایمان اور عمل صالح اگر یہ کر لیں تو یہ ایمان لائیں گے تو یہ لوگ نجات پا جائیں گے۔ تو وہ کہتے دیکھو یہاں پر رسول پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے، تو جب رسول پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے تو یہودی رہ کر بھی، نصارہ رہ کر بھی، سابعی رہ کر بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ گویا رسول کا جھگڑا بیچ سے نکال دو، جب رسول کا جھگڑا بیچ سے نکل جائے گا تو سارے کے سارے خود بخود ایک ہو جائیں گے، اور گویا وہ وحدت ادیان کی دعوت دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ تمام چیزوں کا ذکر کیا جائے، بلکہ کلی اور مجموعی طور پر پوری کتاب کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر پوری کتاب کو دیکھیں گے تو پوری کتاب سے آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی۔ بعض آیتوں کو دوسری جگہ پر جو ہوتی ہیں تو ان آیتوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو جب ہم دوسری آیتوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسی طریقے سے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اسی طرح وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو اور بھی کئی ساری آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو دین قرار دیا ہے۔ تو اب اگر ہم ایک بات کو کریں گے، ایک آیت کو پڑھیں گے اور دوسری آیت کو نہیں پڑھیں گے تو یہ قرآن کریم کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ آمنو، ایمان باللہ، تو ایمان باللہ اگر آپ لائیں گے تو ایمان باللہ کے لیے ایمان بالرسول کے بغیر کیسے ایمان باللہ لائیں گے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن میں رسول کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی اگر آپ رسول کو نہیں مانتے تو آپ کو اللہ کا تعارف کس نے کرایا؟ جب رسول کے لائے ہوئے باتوں پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ اللہ پر ایمان کیسے لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کا تعارف تو اللہ کے نبی نے کرایا ہے، بلکہ ایمان کی جو تعریف ہے وہ تعریف ہے بھی یہی، التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لائے ہیں ان کی تصدیق کرنا۔ تو جب آپ جو کچھ لائے ہیں اس کی تصدیق اگر ہم دیکھیں گے تو ایمان بالرسول اگر لائیں گے تو پھر ایمان باللہ ہوگا، پھر ایمان بالآخرت ہوگا۔ جب تک ایمان بالرسول نہیں ہوگا تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات ہیں۔ تو قرآن کریم کو جب بھی ہم پڑھیں گے اس کو ہم اول اور آخر سے ما قبل اور ما بعد کو پڑھیں گے۔ اسی آیت میں آپ دیکھیں ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 62 میں ان الذین آمنوا ہے والذین ہادوا، اور 61 میں آپ دیکھیں وہاں ان کو صراحتاً اللہ رب العزت نے کافر قرار دیا، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور اگر یہاں سے ہم جائیں گے تو اس پوری صورت میں آپ دیکھیں یا قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم کا نظریہ کیا ہے؟ بھائی یہودی تو وہ ہے جو شرک کرتے ہیں، انبیاء کو اذیت دیتے ہیں، انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں۔ کیا یہ باتیں ان کے کفر کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اسی طرح عیسائیوں کو دیکھ کے صراحتاً عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ عیسائی عموماً اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انجیل میں تو دوسرے لوگوں کو بھی بیٹے کے لفظ سے مخاطب کیا ہے اور یہ بیٹا پیار کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کسی بھی طریقے پر اس کو لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شرک قرار دیا اور کفر قرار دیا، اور جو مسلمان ہے مسلمان ان کو کافر ہی سمجھے گا۔ تو لہٰذا اس آیت کو سیاق و سباق سے جب کاٹ کر پیش کریں گے تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ پھر اس کے علاوہ دوسرے آیتوں سے ہٹا کر اگر ہم یہاں کریں گے، جیسے ملحدین کی روش ہے کہ ملحدین ایک جگہ کی آیت پڑھتے اس سے پچھلی اور اگلی نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی دوسری آیت کو نہیں پڑھتے۔ جیسے میرے سچ والے کے ساتھ جب مکالمہ ہوا اور اس نے آیت جہاد پر اعتراض کیا تو میں بار بار ان سے کہہ رہا تھا کہ سورہ ممتحنہ پڑھو، سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھو، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، تمہیں جہاد کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا۔ لیکن وہ کسی صورت میں بھی اس کو پڑھنے پر تیار نہیں تھا۔
وَقْتُلُوهُمْ کو پڑھ رہا تھا، لیکن یہ بتا رہا تھا کہ کون سے مشرک کو قتل کرو، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وَقْتُلُوهُمْ کہ ہم ضمیر اسی الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ کی طرف لوٹ رہی ہے، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مگر ہمیشہ ملحدین کی روش یہ رہی ہے کہ وہ قرآن کریم کو سیاق و سباق یعنی آگے پیچھے سے کاٹ کر پڑھتے ہیں، پھر ایک جگہ کی آیت پڑھتے ہیں اور دوسری جگہ کی آیت نہیں پڑھتے۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ تشکیکات پیدا نہ کر سکیں۔ تو قرآن کریم اول سے آخر تک اللہ کی کتاب ہے، کہیں پر اجمال ہے، کہیں پر تفصیل ہے۔ کیا یہاں پر ان الذین آمنوا والذین ہادوا یہاں سارے ایمانیات کا تو ذکر نہیں ہے؟ یہاں اور ایمانیت تو اور بھی بہت ساری ہے، لیکن جو بنیادی عقائد ہے ان الذین آمنوا یعنی توحید، رسالت اور معاد، قیامت کا عقیدہ، تو یہاں توحید کا ذکر ہے اور قیامت کا ذکر ہے، لیکن ایمان بالرسالت کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو اگر یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں اجمال ہے اور اس کی تفصیل دوسری جگہوں پر آئی ہے۔ اور عام طور پر قرآن کریم ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ جہاں جس واقعے کی یا جس جملے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں اسی کو لے آتے ہیں، باقی تفصیل دوسری جگہ پر مذکور ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے جو اشکال پیش آتا ہے اس کے پیش آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ایمان بالرسول ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات، ہم اب ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ خود کو جو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ بھی جنت میں جائیں گے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جب یہود و نصارہ بھی جنت میں جائیں گے تو پھر آپ کو مسلمان رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ بھی یہودی بن جائیں یا نصارہ میں سے بن جائیں۔ بلکہ بعض علماء بھی اس شبہ کا شکار ہیں۔ تو جب سارے برابر ہو گئے تو پھر آپ اسلام کو ہی کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ آپ اسلام پر ہی کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ پھر آپ یہودی بن جائیں، آپ نصرانی بن جائیں، آپ اپنے بچوں کو یہودی بنا لیں، آپ اپنے بچوں کو نصرانی بنا لیں۔ پھر آپ اسلام کی دعوت کس بات پر دے رہے ہیں؟ اور پھر قرآن کریم میں اس آیت میں آپ دیکھیں اس سے آگے پیچھے یہاں اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو جب نجات کے لیے وہ بھی کافی ہے تو پھر اسلام کی طرف بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری آیت جس پر وہ اشکال کرتے ہیں کہ یہودی بھی جنت میں جا سکتے ہیں، وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 43۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں وہ آپ کو اپنا حکم اور فیصل کیسے مقرر کرتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس تورات میں اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر وہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ تعجب ظاہر کر رہا ہے یہودیوں کے اوپر کہ یہودیوں پر تعجب ہے، وہ آپ کو کیسے اپنا فیصل اور اپنا حکم مقرر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور تورات میں اللہ کا حکم ہے۔ تو جب ان کے پاس تورات موجود ہے اور تورات میں اللہ کا حکم ہے تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے پاس جب اپنی کتاب موجود ہے اور اس کتاب میں اللہ کا حکم موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ یہودی آپ کو اپنا حکم بنا لے اور آپ سے اپنا فیصلہ کرا لے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ اس بات پر تعجب کر رہا ہے کہ ان کے پاس اپنی کتاب موجود ہے اور اس کتاب میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر تعجب کی بات ہے کہ یہ آپ کو اپنا حکم کیوں بنا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں دیکھو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہودی رہ کر بھی جنت میں جائیں گے اور ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت میں یوں بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے تو تعجب اس میں ہے، لفظ کیف سے تعجب کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، وہ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تعجب اس پر نہیں ہے، تعجب اس بات پر ہے جو آگے فرمایا ثم يتولون من بعد ذلك،
یہ لوگ تورات کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو اپنا حکم بناتے ہیں اور آپ ان کا فیصلہ بھی کر جاتے ہیں، ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد یہ پھر جاتے ہیں، یعنی آپ کے فیصلے کو پھر نہیں مانتے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ جب نہیں ماننا تھا تو فیصل کیوں بنایا، لیکن یہ لوگ تعجب کی نسبت اس بات کی طرف کرتے ہیں کہ ان کے پاس جب تورات موجود ہے تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے۔ گویا یہودیوں کے پاس جب تورات ہے تو ان کو نبی علیہ السلام کے پاس نعوذ باللہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو تعجب اس بات پر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کہ تورات ہے اور تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات غیر تحریف شدہ ہے، اور جب وہ اللہ کا کلام ہے تو ٹھیک ہے، اس پر ایمان رکھ لیا جائے۔ تو جواب یہ ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ پوری تورات محرف ہے یا پوری انجیل محرف ہے؟ پوری تورات اور پوری انجیل تو محرف نہیں ہے۔ گزشتہ امتوں میں اگر کوئی حکم ایسا آتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں شرائع من قبلنا، اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی حکم اسلام کے حکم کے مخالف نہ ہو تو اسے لیا جائے گا، اور اگر اس کے بارے میں اسلام کے حکم کے وہ مخالف آ جائے تو پھر یہ ہے کہ اسے نہیں لیا جائے گا۔ جیسے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، یہ تورات کا حکم ہے، لیکن اسلام میں اس پر نکیر نہیں کی تو یہ قرآن کا بھی حکم ہو گیا۔ تو تورات کے اندر اللہ کے حکم موجود ہیں، مگر اس میں تحریف بھی ہو چکی ہے۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ پوری تورات محرف ہے، مگر یہاں اس آیت سے جو آپ اشکال پیش کر رہے ہیں کہ تورات کے ہوتے ہوئے اللہ تعجب کر رہے کہ وہ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کیوں آ رہا ہے، تو تعجب اس بات پر نہیں ہے، بلکہ تعجب اس بات پر ہے کہ آپ سے فیصلہ کرانے کے بعد یہ لوگ دوبارہ آپ کے فیصلے سے اعراض کر جاتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر اسی آیت سے پیچھے سے بھی جب ہم پڑھیں گے، جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم پوری صورت کو چھوڑیں، بس صرف یہ پچھلی آیت کو دیکھیں، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یہودیوں کی صفت بیان کی، سماعون للکذب، وہ جھوٹ سننے کے رسیہ ہے، دل دادا ہے، جھوٹ کو بڑے غور سے اور شوق سے سنتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، دوسری قوم کی بات سنتے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ دوسری بیماری یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اللہ کی کلمات کو، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اپنی جگہوں سے ہٹاتے ہیں، اور تم سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو نہ لو، یعنی ہمارے تحریف شدہ بات اگر تمہارے سامنے رکھی جائے تو اسے قبول کر لو، ورنہ قبول نہ کرو، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑو، بس ہماری تحریف شدہ بات کو لے لو۔ اور آگے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، اور پھر اللہ نے واضح طور پر اسی آیت میں فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ جس کے فتنے کا، آزمائش کا ارادہ کرے، آپ اس کے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہے کہ آپ ان کی اصلاح کر سکیں۔ آگے دیکھیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کیسے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے دلوں کے پاکی کا ارادہ نہیں ہوا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، حرام خوری کرتے ہیں۔ آگے فرما فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ اس کے بعد فرمایا وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ۔ اب اس سے آگے آپ دیکھیں ان یہودیوں ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، آگے فاولئک هم الظالمون، آگے فاولئک هم الفاسقون۔ تو آیت کے سیاق و سماق کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کریم کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور کیا یہودیوں کے لیے تورات کافی ہے اور اب نبی علیہ السلام پر ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری آیت اسی صورت میں آگے آیت نمبر 47 سے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، چاہیے کہ انجیل والے عمل کرے اس پر جس پر اللہ نے
جو اللہ نے انجیل میں نازل کیے، ومن لم یحکم، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم پر عمل نہ کرے، فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ انجیل والے فیصلہ کرے اس پر کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسائیوں کے لیے انجیل کافی ہے، ان کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ انجیل والے اگر انجیل کے مطابق فیصلہ کریں گے تو بھی یہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، ہم اگر پچھلی آیت سے دیکھیں گے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ہم نے ان کے پیچھے، ان انبیاء کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ عیسیٰ ابن مریم کو مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ عیسیٰ ابن مریم کہ ان کے سامنے جو تورات موجود ہے وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ تورات ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اچھا، فیہ ھدی و نور، اس تورات میں وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو تورات موجود تھی، تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو انجیل دیا جس انجیل کے اندر ہدایت اور نور ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ من التوراۃ، یعنی انجیل کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام بھی انجیل تورات کی تصدیق کر رہا ہے اور انجیل بھی تورات کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ کون؟ یعنی انجیل۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اب آگے فرمایا چاہیے کہ اہل انجیل فیصلہ کرے بما انزل اللہ۔ اگر پیچھے سے آپ اس کو بنا کر پڑھیں گے تو بات یہ بنے گی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی جو تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم عمل کرو انجیل پر، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم عمل کرو انجیل پر۔ اب یہاں نیا حکم نہیں دیا جا رہا وَلْيَحْكُمْ، بلکہ اصل عبارت کیا ہوگی کہ ہم نے ان سے کہا تھا۔ اب یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں اگر ہم نے کہا تھا تو پھر وَقُلْنَا لَهُمْ کہنا چاہیے، قُلْنَا لَهُمْ کیوں نہیں کہا گیا؟ پھر یوں کہنا چاہیے تو وَقُلْنَا لَهُمْ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، یہ جواب ہے کہ جہاں کوئی واقعہ چل رہا ہے، کسی کے متعلق ذکر چل رہا ہے، تو وہاں پر قرآن کریم قلنا کو محذوف بھی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ واقعہ اس بات کا قرینہ ہوتا ہے، وہ واقعہ اس بات کا قرینہ ہوتا ہے، اور ایسے قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کے تفسیر اور تشریح پڑھیں گے، تو ایک خاص واقعہ جب آئے گا تو وہاں قلنا کا لفظ نہیں ہوتا، لیکن اشارہ اسی کی طرف ہوتا ہے، وہاں قلنا کا لفظ موجود نہیں ہوتا، قلنا کا لفظ محذوف ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرینہ اس بات پر موجود ہوتا ہے۔ آپ تفسیر جلالین یا دوسری بھی تفاسیر آپ پڑھیں گے تو وہ محذوفات کو جب نکالتے تو وقلنا کا لفظ اکثر وہاں پر محذوف نکالا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے شکایت کرتے ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ قوم مجرم ہے۔ اللہ نے فرمایا فأسر بعبادی لیلا، فأسر بعبادی لیلا۔ تو اب یہاں کیا مطلب ہے؟ آپ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ واقعہ کس کو ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ تو یہاں پر بھی عبارت ہے وَقُلْنَا لَهُمْ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی جگہ جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ان واقعات میں یہ نظر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملے گا، دوسرے واقعات میں بھی آپ کو ملے گا کہ وہاں قلنا کا لفظ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ واقعہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہاں قلنا محذوف ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی قلنا محذوف ہے۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ہدایت والے تھے، انجیل وہ بھی ہدایت والی تھی، اور ہم نے ان سے کہا تھا۔ تو یہاں پر وقلنا کو محذوف نکالا جائے گا، وقلنا لهم وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا حکم نہیں ہے کہ اے نبی علیہ السلام انجیل والے انجیل کے مطابق فیصلہ کرے،
بلکہ حکم یہ ہے کہ جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی اور اس انجیل میں ہدایت اور نور تھی تو ہم نے ان سے کہا تھا. اب وہ کہیں گے کہ جی ہم نے کہا تھا کا تو ذکر نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ قرآن کریم جب کسی خاص واقعے کا ذکر کرتا ہے اور وہاں اس قسم کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر وَقُلْنَا لَهُمْ کا لفظ محذوف ہوتا ہے. تو بہرحال اب یہ کہ مشرکین یہود و نصارہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آیا کوئی کافر بھی جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. علامہ ابن تیمیہ کی طرف بھی یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی ان سے بھی ایک قول ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، کافر جو ہے ایک دن وہ جہنم سے نکالا جائے گا. اور اس پر بہت حضرات جو یہ کہتے ہیں وہ دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر جرم کی سزا اس کی حد تک ہوتی ہے، یعنی جتنی دیر اس نے گناہ کیا ہے اتنی دیر اس کو سزا ملے گی. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے 10 سال تک شرک کیا ہے، 10 سال تک مثال کے طور پر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی 10 سال تک ملے گی. تو اگر 10 سال تک شرک اور کفر کیا تو اس کی سزا بھی 10 سال تک ہوگی. یعنی جتنے دیر اس نے گناہ کیا ہے اتنی دیر اس کو سزا ملے گی. اول تو یہ ضابطہ غلط ہے، اول تو یہ ضابطہ غلط ہے. اور ضابطہ غلط اس وجہ سے ہے کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے اور وہ 5 منٹ میں زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تو کیا اس کو سزا 5 منٹ ملے گی؟ یا ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور 1 سیکنڈ میں وہ مر جاتا ہے تو کیا اس کی سزا 1 سیکنڈ ہوگی؟ یہ بات نہیں ہے کہ جتنی دیر تک جرم کیا اتنی دیر تک اس کو سزا ملے گی، بلکہ جرم کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے. جرم جس درجے کا بڑا ہوگا سزا اس درجے کی بڑی ہوگی. قتل بڑا جرم ہے تو سزا بھی بڑی ہے اور بہت لمبی مدت تک وہ جہنم میں رہے گا، یہاں تک اتنی لمبی مدت تک کہ قرآن کریم نے اس کے لیے خالداً فیہا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ گویا وہ ہمیشہ رہے گا. حالانکہ علماء فرماتے ہیں ہمیشہ نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی مدت تک. لفظ خلود جب کہا جاتا ہے تو اس سے کبھی کبھی مدت مدیدہ یعنی لمبی مدت بھی مراد لی جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ جتنی دیر گناہ کیا تھا اتنی دیر وہ جہنم میں جائے گا تو پھر تو قاتل کے لیے 1 منٹ کی سزا ہونی چاہیے، زانی کے لیے 3-4 منٹ کی سزا، 5 منٹ کی سزا ہونی چاہیے، یا جتنی دیر تک اس نے زنا میں گزارے آدھا گھنٹہ جو بھی ہے تو اتنی سزا ہونی چاہیے. حالانکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے، بلکہ جرم کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے. اب اللہ رب العزت کی ذات وہ لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے. ایک آدمی نے مرنے سے 1 منٹ پہلے کفر اختیار کیا تو بھی وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. اس کی 2 وجہیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے اور لامحدود کی انکار کی سزا بھی لامحدود ہوگی تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے آخری وقت میں کفر کر لیا اور اس کفر پر وہ راضی ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آگے بھی وہ زندہ رہتا تو وہ بھی اس کفر پر راضی ہوتا. تو بہرحال الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہے، آخری رسول ہیں، اور دین اسلام یہ سچ اور حق دین ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے جو مسلمان ہوگا وہی نجات پائے گا. اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان اس طریقے سے لائے کہ جس طریقے سے مطلوب ہے. اور جس طریقے سے مطلوب ایمان ہے وہ مطلوب ایمان یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَ النَّاسِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر صحابہ کی طرح ایمان لائے، یا فَإِنْ آمَنُوا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اللہ نے صحابہ کو معیار حق بنایا ہے، صحابہ معیار حق ہے، جیسے ایمان وہ لائے ہیں ویسے ایمان. اب اگر قادیانیوں کی طرح ایمان ہو کہ جو ختم نبوت کے بھی منکر ہے، نزول عیسیٰ کے بھی منکر ہے، رفع عیسیٰ کے بھی منکر ہے، حیات عیسیٰ کے بھی منکر ہے، اور امت کے صحابہ کرام کے اجماعی عقیدے کے بھی منکر ہے، پورے امت کے مفسرین اور محدثین کے بھی منکر ہیں، تو ایسا ایمان بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم ڈنکے کی چوٹ پر برملا کہتا ہے کہ صحابہ معیار حق ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی صحابہ اگر معیار حق ہے تو انہوں نے گناہ بھی کیے تھے. بالکل صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن اس گناہ کے معاملے میں بھی وہ ہمارے لیے معیار ہے. اور وہ اس طور پر کہ صحابہ نے اگر گناہ کیے تو اس گناہوں سے توبہ کیسے کی، تم اس طریقے سے توبہ کر لو. تو بہرحال
ایمان باللہ، ایمان بالرسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص ایمان وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی کہتا ہے یہ جنت کے ٹھیکیدار ہے تو الحمدللہ ہم خاتم النبیین پر ایمان لانے کی وجہ سے جنت کے ٹھیکیدار ہی ہیں۔